میں ہوٹل میں بیٹھا تھا جب اچانک ہوٹل کا مینیجر ایک چھوٹی سی بچی کو چور کہتے ہوئے بری طرح مارنے لگا۔ بچی نے کھانا چرایا تھا، وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ انکل، اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں، دوبارہ چوری نہیں کروں گی۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا، میں نے کھانا خرید کر اسے دلایا اور وہ دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مینیجر غصے سے بولا، ہر دفعہ اس بچی کی جان کوئی نہ کوئی بچا لیتا ہے، لیکن یہ باز نہیں آتی، رات کو سڑک پر کھڑی ہو کر جسم فروشی کرتی ہے اور صبح چوریاں کرتی ہے۔ میں اچانک اٹھا اور اس بچی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا۔ سوچا اس نے اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے لیے کھانا چوری کیا ہوگا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگا، کیونکہ میرا تعلق ایک رئیس گھرانے سے تھا۔ میرے باپ کی بہت سی فیکٹریاں تھیں، ان میں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے عیاشی کی زندگی گزاری تھی۔ میری بڑی دو بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں تھا۔ میں بابا کے بزنس کو مزید بڑھانا چاہتا تھا۔ میری ساری توجہ نئے پروجیکٹ پر تھی اور میں تیزی سے ترقی کرتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ پہلا نقصان چھوٹا سا تھا، ایک اور آرڈر وقت پر پورا نہ ہو سکا اور ہمیں اس کی اچھی خاصی رقم واپس کرنا پڑی۔ پھر اسی طرح ایک اور نقصان ہوا، ابا کا بہت محنت سے کھڑا کیا گیا بزنس میرے ہاتھوں میں ڈگمگانے لگا۔ ہر دن ایک نئی مصیبت لے کر آتا، کبھی کسی کلائنٹ کا بھروسہ ٹوٹ جاتا تو کبھی کسی پروجیکٹ میں رکاوٹ آ جاتی۔ ایک دن دفتر میں مینیجر نے مجھے کہا، سر، کچھ ورکرز نے کام پر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہمیں پچھلے 2 ماہ کی تنخواہ دی جائے جو آپ نے روکی ہوئی ہے، پھر ہم کام پر آئیں گے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ کیش فلو کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، لیکن یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مزدور اپنی مزدوری کے بغیر یوں ہڑتال کر دیں گے۔ اسی دن وہ پرانی کلائنٹس نے بھی اپنے معاہدے توڑ دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پروڈکٹس وقت پر نہیں ملتی، اس لیے وہ دوسری کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں۔ گھر آیا تو اماں نے پھر پوچھا، بیٹا آج پھر کیوں اتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ میں نے مختصر سا جواب دیا، کچھ نہیں اماں، بس دفتر کے مسائل ہیں۔ انہوں نے آہ بھری، کاش تم ابا کے وقت کی طرح خوش و خرم رہتے۔ وہ ہمیشہ کہہ کر جاتے تھے کہ مزدور کا دل جیتو تو بزنس خود بخود چلتا ہے۔ میں خاموش رہا، اماں کی باتیں مجھے چبھنے لگی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ مزدور ناراض تھے اور کمپنی کا پہیہ آہستہ آہستہ رک رہا تھا۔ دوسرے دن دفتر پہنچا تو ماحول مزید خراب تھا۔ چند ورکر سامان پیک کر کے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، رک جاؤ، اگلے ہفتے تک سب کچھ کلیئر کر دوں گا۔ لیکن ایک نے تلخ لہجے میں کہا، سر، ہم کب تک خالی وعدوں پر گزارا کریں؟ ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب بالکل باہر نکل گئے۔ میں کرسی پر بیٹھا سوچتا رہ گیا، اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا رہا کہ کیسے ایک ایک کر کے لوگ میرے ادارے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ کہیں اور بیٹھ کر اپنی توجہ نئے معاہدوں پر لگا دوں۔ دفتر کا ماحول اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ وہاں کام کرنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔ اسی شام میں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں چلا گیا۔ وہاں کے کونے والے ٹیبل پر بیٹھ کر میں نے خود کو مصروف کرنے کی کوشش کی۔ باہر کی بھاگ دوڑ سے دور وہاں مجھے کچھ سکون ملتا۔ سامنے بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جس سے شہر کی روشنیاں نظر آتی تھی۔ لیپ ٹاپ کھولا اور مختلف کمپنیز کو ای میلز بھیجنے لگا۔ کچھ پرانے ریکارڈ چیک کیے۔ دماغ مسلسل حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا۔ کبھی کسی نئی ڈیل کی امید جاگتی، کبھی اگلے ہی لمحے سب کچھ بیکار لگنے لگتا۔ گھنٹوں بیٹھے رہنے کے بعد بھی کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔ صرف چند ایک کمپنیوں نے جواب دیا اور وہ بھی مبہم میں۔ تھکن سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی آواز سنائی دی، صاحب کچھ چاہیے تو بتا دیں۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ میرے سامنے ایک 12 سال سے بھی کم عمر بچہ کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک پرانا سا کپڑا تھا جس سے وہ میزیں صاف کر رہا تھا۔ چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے بے اختیار اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔
مگر وہ پورا اعتماد کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا صاحب آرڈر لینا ہے تو بولیں۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا بس ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس لا دو۔ وہ مسکرایا جی صاحب، یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں ایک سوال نے جنم لیا، کتنا چھوٹا بچہ یہاں کام کیوں کر رہا ہے؟ اس عمر میں تو اسے اسکول میں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ پانی کا گلاس لے کر آیا، بڑے ادب سے میرے سامنے رکھا اور خاموشی سے جانے لگا۔ میں نے سوچا کہ آواز دوں، اس سے بات کروں، مگر پھر خود کو روک لیا۔ شاید یہ میری کیفیت تھی کہ ایک اجنبی بچے کی موجودگی نے مجھے پہلی بار اپنے دکھ سے ہٹا کر کسی اور طرف سوچنے پر مجبور کیا۔ میں نے پانی کا گھونٹ لیا اور کھڑکی سے باہر جھانک کر شہر کی روشنیوں کو دیکھا۔ دل ہی دل میں کہا شاید یہ بچہ بھی اپنی زندگی کے بوجھ تلے جھکا ہوا ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے غیر معمولی تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ معمولی سا واقعہ آگے چل کر میری زندگی کی سمت ہی بدل دے گا، اور یہی وہ رات تھی جب میری کہانی نے ایک نیا موڑ لینا شروع کیا۔ ہوٹل کی شام کچھ اور ہی تھی۔ میں حسب معمول کونے والے ٹیبل پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف تھا۔ ارد گرد لوگ ہنسی مذاق اور اپنے کھانے میں مشغول تھے، لیکن میں ایک اور دنیا میں الجھا ہوا تھا۔ گراف، نمبرز، ای میلز اور معاہدے سب ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے جا رہے تھے۔ اسی دوران وہی بچہ دوبارہ میرے ٹیبل کے قریب آ کر رکا۔ وہ میز کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا، لیکن اس بار رک کر بولا صاحب کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دیں۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر محنت کی تھکن جھلک رہی تھی، مگر مسکراہٹ قائم تھی۔ میں نے بے اختیار کہا بیٹا تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر سیدھا کھڑا ہو کر بولا نہیں صاحب، ہم غریب ہیں، پڑھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں چونکا۔ اس کی عمر 11 برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس وقت بچے اسکول کے بستے اٹھائے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے سوال دہرایا اور گھر میں کون کون ہیں تمہارے؟ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا میری ماں ہے اور 2 بہنیں۔ میں چاہتا ہوں وہ گھر کے اندر ہی رہیں، باہر کا کام نہ کریں، اس لیے میں کام کرتا ہوں۔ میں اس کے جواب پر خاموش رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ شاید کوئی بہانہ کرے گا، مگر اس نے اپنی چھوٹی سی زبان سے بڑی بات کہہ دی۔ بہنوں کی حفاظت کا احساس، ذمہ داری کا بوجھ اور خود کو آگے بڑھنے کا حوصلہ۔ میں نے جیب سے چند نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لو، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کچھ خرید لینا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور ہاتھ پیچھے کر کے بولا نہیں صاحب، یہ نہیں چاہیے، میں اپنی محنت کی کمائی لیتا ہوں، خیرات نہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی پختگی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا بیٹا یہ خیرات نہیں ہے، بس میری طرف سے ایک تحفہ سمجھ لو۔ اس نے سر ہلایا نہیں صاحب، میں اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی بات کر گیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور میں کافی دیر تک وہیں بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دل میں خلش سی پیدا ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی پر نگاہ ڈالی۔ وہ سب نعمتیں جو مجھے آسانی سے ملی، وہ سب سہولتیں جو ابا کے ورثے کے طور پر میرے پاس تھی، میں نے ان کی قدر کبھی نہیں کی۔ اور یہ بچہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ اپنی خودداری پر قائم ہے۔ لیپ ٹاپ بند کیا، لیکن دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ واقعی میں ناشکرہ ہوں۔ اسی دوران ہوٹل کے اندر ہلکی سی موسیقی بجنے لگی۔ لوگ اپنی گفتگو میں مصروف ہو گئے، لیکن میرے کانوں میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بس اس بچے کے جملے کو دہرا رہا تھا، میں اپنی محنت کی کمائی لیتا ہوں، خیرات نہیں۔ رات گہری ہونے لگی تو میں نے اپنا سامان سمیٹا اور باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے پھر وہی خیال دل میں آیا۔ بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے میزیں صاف کر رہا تھا، اور میں لاکھوں کروڑوں کے بزنس کا مالک ہو کر بھی پریشان اور بوجھل گھر پہنچا تو اماں نے کھانے کی میز پر بلایا۔ میں نے بہانہ کر کے کہا بھوک نہیں ہے۔ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا بیٹا تمہارا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے مسکرا کر کہا جی اماں سب خیریت ہے، بس دفتر کا تھوڑا سا دباؤ ہے۔ وہ چپ ہو گئی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ سب بھانپ گئی ہیں۔ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔
कमरा रोशन था मगर दिल के अंदर अंधेरा छा रहा था। बार बार इस बच्चे की मासूम सूरत आंखों के सामने आती, उसकी खुददारी, उसके जुमले सब एक ही सवाल को जन्म दे रहे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। मैंने कामयाबी को अपनी मेहनत समझा, लेकिन हकीकत ये थी कि सब अब्बा की विरासत थी, और आज जब इम्तिहान आया तो मैं कमज़ोर हो गया। लेकिन वो 11 साल का बच्चा जिसके पास ना सरमाया था ना सहूलतें, अपनी इज्जत और खुददारी पर डटा हुआ है। रात काफ़ी गुजर गई मगर नींद करीब नहीं आई। घड़ी की सुइयां बार बार देखता रहा, कभी खिड़की के बाहर रोशनियों को घूरता रहा, कभी आंखें बंद करके जहन को पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही चेहरा सामने आ जाता। दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास जागा, शायद अल्लाह ने मुझे इस बच्चे से मिलवाया है ताकि मैं अपनी हकीकत को पहचान सकूं। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक बात जानता था, आज की रात नींद नहीं आएगी। मैं करवटें बदलता रहा, सोचता रहा, और हर लम्हा एक ही ख्याल मेरे दिल पर बोझ डालता रहा। मैं वाकई नाशुक्रा। अगली सुबह दफ्तर जाना ज़रूरी था मगर दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। पिछली रात की बेख्वाबी ने आंखों को बदल कर रख दिया था। हिसाब किताब की फाइलें सामने खुली हुई थी मगर नज़र हर बार अटक जाती। मुझे अपनी सोचों में सिर्फ वही बच्चा दिखाई देता जो खुददारी के साथ खड़ा होकर कह रहा था कि मैं खराइत नहीं लेता। दोपहर को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा कर मैं फिर वही होटल चला गया। अब मुझे वहाँ एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। वो कोने का टेबल जो मेरा दूसरा दफ्तर बन गया था। मैंने लैपटॉप खोला और मेल्स देखने लगा। अचानक शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहले तो मैंने तवज्जो नहीं दी, लेकिन शोर बढ़ता गया। किसी के चिल्लाने, किसी के रोने और बर्तनों के गिरने की आवाज़ें पूरे हाल में गूंजने लगी। मैंने चौंक कर सर उठाया। वेटर भागते हुए एक तरफ जमा थे, ग्राहक भी उधर ही देखने लगे। मैं कुर्सी से उठा और आवाज़ की सिमत बढ़ा। सामने एक मंजर देखकर मेरे कदम ठठक गए। वही 11 साला बच्चा ज़मीन पर गिरा हुआ था और होटल का मैनेजर उसे बुरी तरह मारता जा रहा था। लोग देख रहे थे मगर कोई बीच में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने फौरन आगे बढ़कर मैनेजर का हाथ पकड़ा। ये क्या कर रहे हो, बच्चा है। ये मैनेजर ने गुस्से से कहा। साहब, आपको पता है ये क्या करता है? ये रोज़ खाने की चीज़ें चुरा लेता है। हम उसे खुद भी खाना देते हैं, फिर ये चोरी क्यों करता है? बच्चा रोते हुए खड़ा हुआ और सर झुका लिया। उसकी कमीज़ मज़ीद फट गई थी, चेहरे पर खौफ और बेबसी थी। मैंने मैनेजर को सख्त लहजे में कहा, कितने का खाना है? जितना नुकसान हुआ है हिसाब लगाकर मुझे बताओ। वो हक्का बक्का रह गया। साहब, ये तो रोज़ का मामूल है इसका। आप क्यों इसकी तरफदारी कर रहे हैं? मैंने पर्स निकाला और कुछ नोट उसके हाथ पर रख दिए। ये लो, अब दोबारा हाथ मत उठाना। मैनेजर ने पैसे पकड़ लिए मगर चेहरे पर नागवारी थी। वो बड़बड़ाता हुआ पीछे हट गया। अब बच्चा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी मगर इस बार शुक्रगुजारी के साथ नमी भी शामिल थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, सर शुक्रिया, अगर आप ना होते तो वो मुझे मार देता। मैंने नरम लहजे में पूछा, तुमने खाना क्यों उठाया? कल तो तुमने कहा था कि तुम खैरात नहीं लेते। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बस इतना ही बोला। साहब, ये कहते ही उसने एक छोटा सा शापर उठाया जिसमें थोड़ा सा खाना था और तेजी से बाहर निकल गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल में बेशुमार सवाल थे मगर कोई जवाब नहीं था। वो बच्चा आखिर किस मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहा था? मैं वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ गया मगर लैपटॉप खोलने का दिल नहीं कर रहा था। पानी का गिलास मुंह से लगाया तो एहसास हुआ कि हाथ हल्का सा कांप रहा है। मैंने सोचा कि शायद ये सब एक इत्तेफाक है, लेकिन दिल ने कहा कि इसके पीछे कोई कहानी ज़रूर है। घंटा भर वहाँ बैठने के बाद मैंने बिल अदा किया और होटल से बाहर निकल आया। गाड़ी स्टार्ट की मगर स्टीयरिंग पर हाथ रखने से पहले ही सोच बदल गई। मैंने खुद से कहा कि आज उसे जाने नहीं दूंगा। मैंने गाड़ी वहीं खड़ी रहने दी और पैदल ही इस समझ चल पड़ा जिधर वो बच्चा गया था। होटल से बाहर निकलकर वो तेज़ी से गली के अंदर चला गया। मैंने फासले से उसका पीछा शुरू कर दिया। शहर की मरकजी सड़कों से हटकर वो तंग और अंधेरी गलियों में दाखिल हुआ। हर कदम पर मेरा तजस्सुस बढ़ रहा था। तंग गलियों के अंदर चलते चलते
تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا، شام ڈھل رہی تھی اور اندھیرا آہستہ آہستہ زمین پر اتر رہا تھا۔ میں محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا تاکہ بچہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ راستہ کچا تھا، نالیاں ابل رہی تھی، ٹوٹے پھوٹے مکانوں کے دروازے نیم وا تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پاؤں مٹی میں کھیل رہے تھے۔ وہ لڑکا آخرکار ایک بوسیدہ محلے میں داخل ہوا۔ ٹوٹی ہوئی اینٹوں کے درمیان بنی ہوئی جھونپڑیاں، جلی ہوئی دیواروں والے مکان اور ہر طرف غربت کی ماری ہوئی زندگی۔ میں نے سوچا کہ یہی اس کا گھر ہوگا، لیکن وہ ایک جھونپڑی کے قریب جا کر رکا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے شاپر کھولا جس میں کھانے کی چند چیزیں تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اب اپنی ماں اور بہنوں کے لیے یہ کھانا نکالے گا، لیکن کچھ لمحے بعد منظر ہی بدل گیا۔ محلے کے کئی بچے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ ان کے چہرے بھوک سے کمزور تھے، آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ وہ سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ اس لڑکے نے کھانے کے پیکٹ نکال کر سب بچوں میں بانٹنا شروع کر دیے۔ وہ خود ایک کونے میں بیٹھ گیا مگر دوسروں کو پہلے کھانے دیا۔ ایک بچہ خوشی سے ہنستے ہوئے بولا، بھائی آج تو ہمیں کھانے کو بریانی مل گئی۔ دوسرا چھوٹا سا لڑکا کھانا ہاتھ میں لیتے ہی بولا، کل تو ہم نے بس پانی پیا تھا۔ وہ سب معصوم بچے جیسے کئی دن کے بھوکے تھے، ہر ایک کو کھانا ملا اور وہ خوشی خوشی کھانے لگے۔ میں پیچھے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے کام آئیں گے۔ بچہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر کا لڑکا اتنی بڑی قربانیاں دے سکتا ہے۔ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا، یہ جذبہ کہاں سے آیا ہوگا؟ میرے ذہن میں وہ لمحہ گونجا جب میں نے اسے نوٹ دینے چاہے تھے اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا کہ وہ ضدی ہے، لیکن اب سمجھ آیا کہ یہ ضد نہیں، خودداری ہے، اور یہ خودداری ہی اسے دوسروں کا سہارا بنا رہی ہے۔ میں مزید قریب جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے چونک کر میری سمت دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور سوال تھے۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور ایک لمحے کو جیسے گھبرا گیا، پھر آہستہ آواز میں بولا، صاحب آپ یہاں؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے میرا تعاقب ختم ہوا اور ایک نئی سچائی کی شروعات ہونے لگی۔ وہ لمحہ میرے لیے غیر متوقع تھا۔ بچہ مجھے سامنے دیکھ کر چونک گیا اور میں بھی اس کی نظریں سہ نہیں پا رہا تھا۔ میں آہستہ قدموں سے اس کے قریب گیا۔ ارد گرد بچے انہیں ابھی کھانے میں مصروف تھے، مگر وہ سب خاموشی سے ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا گھبراؤ مت، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، صاحب آپ کو نہیں پتہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ میں نے کرسی کھینچنے کی بجائے وہیں زمین پر بیٹھ جانا مناسب سمجھا تاکہ وہ کھل کر بات کریں۔ مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی جھلکی، لیکن وہ ضبط کر کے بولا، میری ماں، میری دو بہنیں اور باقی سب بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب میرے چچا اور پھپھو کے بچے ہیں۔ ہم سب ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ میں نے آگے جھک کر کہا، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ میرے ابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سوال کیا، کیسے؟ اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، میرے ابا، میرے چچا اور میرے پھپھا تینوں ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ہر روز فیکٹری کی گاڑی انہیں لے کر جاتی تھی اور واپس چھوڑتی تھی۔ ایک دن وہ گاڑی واپس تو آئی مگر اندر سے کوئی زندہ نہیں نکلا، سب لاشیں تھیں، سب ختم ہو گئے۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ اپنی چھوٹی سی آواز میں وہ حادثہ بیان کر رہا تھا جسے سن کر میرا دل دہل گیا۔ اس نے رکتے رکتے کہا، اس دن ہم سب کے گھروں میں صفِ ماتم بچھا ہوا تھا۔ میری ماں بے ہوش ہو گئی تھی، چچی چیخیں مارتی رہی، پھپھو کے بچے روتے رہے۔ میرے لبوں سے مشکل سے نکلا، پھر کیا ہوا؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا، پھر کچھ بھی نہیں صاحب۔ کئی مہینے وہ لوگ وہاں کام کرتے رہے مگر 1 روپیہ تنخواہ نہیں ملی۔ جب ہماری ماؤں نے جا کر فیکٹری کے مالک سے بات کی،
اپنا حق مانگا تو کیا ہوا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ غصے اور دکھ کے ملے جلے انداز میں بولا، انہیں دھکے دے کر نکال دیا گیا، کہا کہ تم لوگوں کے شوہر اور بھائی مر گئے ہیں، اب ہمیں کیوں پریشان کر رہی ہو؟ ہمیں تمہاری تنخواہوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ پسینہ میرے ماتھے پر جمع ہو رہا ہے، حالانکہ موسم ٹھنڈا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ کون سی فیکٹری تھی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، جیسے تذبذب میں ہو کہ سچ بولے یا نہیں، پھر بولا، آپ کو اس سے کیا؟ میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے جاننا ہے، ضرور جاننا ہے۔ اس نے آہ بھری اور دھیمی آواز میں کہا، یہ سب حنین فیکٹری میں ہوا، جس کے نام سے پورے شہر کے لوگ واقف ہیں۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، کون سی فیکٹری؟ صاف صاف بتاؤ۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، حنین ٹیکسٹائل فیکٹری۔ یہ سنتے ہی زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی، زبان گنگ ہو گئی، میں ساکت ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس بچے کے لیے میرا دل پگھل رہا ہے، جس کے لیے میں بے چین ہو رہا ہوں، وہ دراصل میرے ہی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ میرے کانوں میں وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، حنین ٹیکسٹائل فیکٹری۔ دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ میں زمین پر بیٹھا اس بچے کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر سانس بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فیکٹری جسے میں اپنی کامیابی کی پہچان سمجھتا تھا، آج میرے سامنے جرم کی صورت میں کھڑی تھی۔ میرے ذہن میں یادوں کا طوفان اٹھا۔ 2 سال پہلے کا وہ دن جب حادثے کی خبر ملی تھی۔ ورکشاپ میں آتش زدگی کے بعد کئی مزدور مر گئے تھے۔ میٹنگ روم میں سب نے کہا تھا کہ نقصان بہت بڑا ہے، ہمیں فوری طور پر خرچ کم کرنے ہوں گے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے فیصلہ دیا، جو مزدور مر گئے ہیں ان کی تنخواہیں روک دو، ہم مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ یہ ایک بزنس مین کا فیصلہ ہے، مگر آج اسی فیصلے میں ایک بچے کی زندگی بھوک کو غربت میں دھکیل دیتی ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ اس بچے کے سامنے جوڑ دیے، بیٹا، میں قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دو، میں ہی وہ ہوں جس نے تم لوگوں کا حق مارا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا۔ صاحب آپ؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، ہاں، میں ہی اس فیکٹری کا مالک ہوں، وہی شخص جس کے فیصلے نے تمہارے گھروں کے چراغ بجھا دیے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ایک حکم سے اتنی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، صاحب، معافی مانگنے سے ہمارے ابا واپس نہیں آ جائیں گے؟ کیا ہمارے گھروں کی خوشیاں واپس مل جائیں گی؟ کیا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا؟ میں سسک پڑا، نہیں، میں سب واپس نہیں لا سکتا، لیکن جو کچھ باقی ہے اسے بہتر کر سکتا ہوں، بس ایک موقع دے دو۔ وہ سر جھٹک کر بولا، ہم نے بہت کچھ سہا ہے، میری ماں کو سب کے سامنے ذلیل کیا گیا، چچی اور پھپھو کو دھکے دیے گئے، آپ کے لیے یہ ایک بزنس تھا، ہمارے لیے تو زندگی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، لیکن اللہ گواہ ہے، اب میں سب کچھ درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمہارے گھر والے میرے ساتھ دشمنی نہیں، دعا کریں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں غصہ اور درد تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، صاحب، میں نے آپ کے ہاتھ سے پیسے نہیں لیے تھے، کیونکہ مجھے اپنی محنت پر بھروسہ ہے، آج بھی میں آپ کی معافی قبول نہیں کر سکتا۔ اس کی بات میرے دل پر چوٹ کر گئی، مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے مزید ڈوب رہی ہے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے کہا، چاہے تم مجھے ابھی معاف نہ کرو، مگر ایک دن تمہیں یقین دلاؤں گا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اس نے منہ موڑ لیا اور باقی بچوں کو کھانے کے ٹکڑے بانٹنے لگا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، میرے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ میرے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوا۔ میں نے سوچا، یہ بچے صحیح کہتے ہیں، معافی مانگنے سے کھوئی ہوئی زندگیاں واپس نہیں آئیں گی، مگر انصاف اور سہارا ضرور دیا جا سکتا ہے۔ اب وقت ہے کہ میں سب کچھ بدلوں۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا، تم چاہے جتنا بھی مجھ سے ناراض رہو، لیکن آج سے میرا وعدہ ہے کہ تمہارے گھر، تمہاری ماں اور بہنیں اور یہ سب بچے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔
میں وہ سب کروں گا جو میں نے پہلے نہیں کیا۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا، وعدے سب کرتے ہیں صاحب، لیکن سچ کون نبھاتا ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں وقت کے ساتھ دکھاؤں گا، یہ میرا وعدہ لفظوں کا نہیں بلکہ عمل کا ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید اس کے دل میں ابھی بھی ایک دیوار کھڑی ہے، لیکن اس دیوار کو گرنے میں وقت لگے گا۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ محلے کی ٹوٹی پھوٹی لائٹس جھلملا رہی تھی۔ بچے ایک ایک کر کے کھانے کے بعد اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وہ لڑکا تنہا کھڑا رہ گیا۔ میں بھی وہاں سے پلٹنے لگا، مگر ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ آج پہلی بار میں نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ آج پہلی بار میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے والد کی وراثت کو گناہوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ انصاف کی بنیاد پر چلاؤں گا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، میں نے بہت ظلم کیے، اب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب میرے ضمیر نے واقعی جاگنا شروع کر دیا تھا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، مگر میرے دل میں اندھیرا چھایا رہا۔ رات بھر جاگتے ہوئے میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کے سامنے اپنی غلطیاں مان لی جائیں۔ میں جانتا تھا کہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جنہیں برسوں ذلیل کیا گیا، جن کے گھر اجڑے، امیدیں ٹوٹی، ان کے سامنے جا کر سر جھکانا میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ میں نے غسل کیا، سادہ کپڑے پہنے اور گاڑی لے کر سیدھا اسی بوسیدہ محلے کی طرف روانہ ہوا جہاں کل رات وہ بچہ مجھے ملا تھا۔ راستے بھر دل کانپ رہا تھا۔ ہر لمحے یہ خیال ستا رہا تھا کہ وہ سب لوگ مجھے دیکھتے ہی نفرت کا اظہار کریں گے، لیکن مجھے اب یہ بوجھ مزید اپنے ساتھ نہیں رکھنا تھا۔ محلے میں داخل ہوا تو سب کی نظریں میری گاڑی پر جم گئیں۔ بچے کھیلتے کھیلتے رک گئے، عورتیں دروازوں سے جھانکنے لگی۔ میں نے گاڑی روکی اور آہستہ آہستہ باہر نکلا۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے سب کو یقین نہیں آ رہا ہو کہ میں واقعی ان کے بیچ کھڑا ہوں۔ میں سیدھا ان عورتوں کے پاس گیا جو دروازے کے قریب بیٹھی تھی، وہی عورتیں جن کے شوہر حادثے میں مارے گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شکوہ تھا، چہرے غصے اور دکھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں آپ سب کا مجرم ہوں۔ میری آواز لرز رہی تھی۔ آپ کے شوہروں نے میری فیکٹری میں جان کھپائی، مگر میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کی تنخواہیں روک کر میں نے ظلم کیا اور پھر آپ سب کو بے عزت کر کے نکال دیا گیا۔ ایک عورت نے تلخ لہجے میں کہا، اب کیوں آئے ہو؟ جب ہمیں روٹی چاہیے تھی تب تم نے دروازے بند کر دیے تھے۔ جب ہمارے بچے بھوکے سو رہے تھے تب تمہیں ہماری یاد نہیں آئی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی، مگر آج میں سب کچھ درست کرنے آیا ہوں۔ جو کچھ چھینا تھا وہ واپس کرنے آیا ہوں۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ چاہے آپ لوگ مجھے معاف کریں یا نہ کریں، میں اپنا فرض ادا کروں گا، لیکن آپ کی دعاؤں کے بغیر میرا بوجھ کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ وہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے، سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ میں زمین پر جھکا رہا، جیسے اپنے گناہوں کو مٹی میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ اسی دوران میرا فون بجا۔ اماں کی کال تھی۔ میں نے فون ریسیو کیا۔ ان کی آواز میں پریشانی تھی۔ حنین، کہاں ہو بیٹا؟ صبح سے گھر میں نہیں ہو؟ میں نے تھوڑی ہمت کر کے کہا، اماں میں ان لوگوں کے پاس آیا ہوں جن کا حق میں نے مارا تھا۔ وہ چونک گئیں۔ کیا مطلب؟ کون لوگ؟ میں نے سب کچھ صاف الفاظ میں بتا دیا۔ فیکٹری کا حادثہ، مزدوروں کی تنخواہیں روکنا، ان کی عورتوں کو ذلیل کرنا اور آج ان کے سامنے سر جھکانا۔ فون پر کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اماں کی آواز آئی، حنین، یہ تم نے بہت دیر سے کیا، لیکن اچھا کیا کہ آخرکار تم نے سچائی کو تسلیم کر لیا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اماں، کیا آپ مجھے معاف کریں گی؟ میں نے ابا کی وراثت کو داغدار کیا۔ انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، انسان غلطی کرتا ہے، مگر اصل انسان وہی ہے جو غلطی مان لے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ اب تمہیں ہمت نہیں ہارنی، سب کے سامنے کھڑے رہو، اللہ تمہیں طاقت دے گا۔ اماں کی باتوں نے مجھے تھوڑا سہارا دیا۔ میں نے فون بند کیا اور دوبارہ ان عورتوں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے اب بھی سخت تھے، مگر ان کی آنکھوں میں
नरम रोशनी उतरने लगी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, हुनैन, तुम्हारा बाप अच्छा था, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। हमें तुमसे शिकायत है, मगर अगर तुम वाकई तौबा करके आए हो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। दूसरी औरत ने सर हिलाया, हाँ, हमारे शौहर वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम हमारे बच्चों को सहारा दोगे तो शायद ये दुख हल्का हो जाए। मेरे आंसू बह निकले। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ, आज से आप में से कोई भूखा नहीं सोएगा। मैं आप सबकी कफालत करूँगा। वो सब एक दूसरे को देखते रहे, फिर धीरे धीरे सर हिला दिया। उनके लबों से निकला, हमने तुम्हें माफ़ किया। मेरे दिल का बोझ हल्का होने लगा। ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि शायद मैं वाकई बदल सकता हूँ। मोहल्ले से वापसी पर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। औरतों के लबों से निकले हुए अल्फाज, हमने तुम्हें माफ़ किया, बार बार कानों में गूंज रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि ये सिर्फ आगाज़ है, असल इम्तिहान अभी बाकी है। वादे कर लेना आसान है, उन्हें निभाना मुश्किल। और अब मुझे अपने अमल से ये साबित करना था कि मैं वाकई बदल गया हूँ। अगले दिन मैं सीधा ऑफिस पहुँचा। मैंने मैनेजर और अकाउंटेंट दोनों को कमरे में बुलाया। फाइलें मेज़ पर फैली हुई थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, जितने भी मजदूर हैं जिनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, सबका मुकम्मल हिसाब अभी के अभी सामने लाओ। अकाउंटेंट ने घबरा कर कहा, सर, फंड्स की कमी है, अगर सबको अदा कर दी गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैंने हाथ मेज़ पर मारा, मुझे परवाह नहीं है, ये पैसे मेरी मेहनत के नहीं, इन लोगों के खून पसीने के हैं। आज के बाद कोई मजदूर अपनी मजदूरी के लिए दर बदर नहीं फिरेगा। मैनेजर ने उसके जाते ही पूछा, सर, क्या ये फैसला बिजनेस के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, नुकसान वही है जो मैंने पहले किया, अब सिर्फ हक देना है। शाम तक दफ्तर के हाल में सब मजदूर जमा थे। एक एक करके उनके नाम पुकारे गए और उनके बकाया जात उन्हें थमा दिए गए। कई मजदूर हैरान थे, कई की आंखों में आंसू आ गए। एक बूढ़ा मजदूर हाथ कांपते हुए बोला, सर, ये तो वो रकम है जिसकी उम्मीद हमने छोड़ दी थी। मैंने सर झुकाकर कहा, ये आपका हक है और हक वक्त पर देना चाहिए था। हमसे देर हो गई, मगर अब ऐसा कभी नहीं होगा। पूरे हाल में सुकून छा गया। मजदूरों के चेहरों पर वो इत्मीनान था जो बरसों से गायब था। इसी के साथ साथ मैंने अकाउंटेंट डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि हादसे में मरने वाले मजदूरों की फैमिलीज़ का मुकम्मल रिकॉर्ड निकाला जाए। इन सब के घरों का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई और इलाज की जिम्मेदारी अब से कंपनी उठाएगी। एक फहरिस्त मेरे सामने रखी गई। मैंने कलम हाथ में लिया और ऐलान किया, फिर मेरा फैसला है कि सब बच्चे स्कूल जाएंगे। उनकी माएँ अब किसी के घर झाड़ू पोछा नहीं करेंगी। अब ये सब मेरे सर पर है। वो लम्हा मेरे लिए अनमोल था, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। रात को घर वापस आया तो अम्मा ने सवालिया नज़रों से देखा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मज़दूरों की अदायगी, मरने वालों की फैमिलीज़ का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई। वो सब सुनकर आंखों में आंसू लिए बोली, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, ये वही रास्ता है जो तुम्हारे अब्बा चाहते थे। मैंने सर झुकाकर कहा, अम्मा, अब्बा की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए ये सब ज़रूरी है। चंद दिन गुजरे, मज़दूरों की खुशी पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे कि हुनैन बदल गया है, वही शख्स जो पहले सख्त दिल समझा जाता था मज़दूरों का सहारा बन रहा है। मेरी फैक्ट्री में एक नया जज्बा पैदा हुआ। लोग दिन रात काम करने लगे, ना शिकायत ना शिकवा। इसी दौरान एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के नुमाइंदे ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा। पिछले कई महीनों से हमारी कारकर्दगी पर नज़र रखे हुए थे। दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में उनके साथ मीटिंग हुई। इन्होंने सीधा सवाल किया, हुनैन साहब, हमें आपकी कंपनी में एक नया जुनून नज़र आ रहा है। आप लोगों ने मज़दूरों के साथ जो इंसाफ किया है उसकी खबरें हम तक पहुंची हैं। हमें ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो इंसानियत और बिजनेस दोनों को साथ लेकर चले। मैंने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, मैंने माजी में गलतियां की हैं, मगर अब मेरा अज़म है कि बिजनेस सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होगा, बल्कि लोगों के भले के लिए होगा।
انہوں نے مسکرا کر کہا، بالکل وہی الفاظ جو ہم سننا چاہتے تھے۔ میٹنگ کئی گھنٹے چلی۔ آخر کار میں نے معاہدے کی فائل پر دستخط کیے تو دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ یہ وہ ڈیل تھی جو پچھلے کئی سالوں سے میں چاہ کر بھی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ مگر آج جب میں نے دوسروں کے حق کو پہچانا تو اس محنت نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میٹنگ کے بعد جب سب کمرے سے نکل گئے تو میں اکیلا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے دل نے کہا، یہ سب انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ جن کے آنسو میں نے پونجے وہی میری کامیابی کی وجہ بنے۔ بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدے طے پانے کے بعد فیکٹری میں نئی روح دوڑ گئی۔ مشینوں کی آوازیں اب مزید تیز اور مسلسل سنائی دیتی، جیسے وہ بھی خوشی سے چل رہی ہوں۔ مزدور صبح سویرے ہنستے مسکراتے آتے اور کام کے دوران ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ جہاں پہلے مایوسی اور خاموشی چھائی رہتی تھی، اب وہاں جوش اور ولولہ تھا۔ میں روز دفتر میں آتا اور دیکھتا کہ پروڈکشن بڑھ رہی ہے، آرڈر وقت پر مکمل ہو رہے ہیں اور نئے کلائنٹ بھی جڑ رہے ہیں۔ مینیجر ایک دن فائل لے کر آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، سر یہ دیکھیں، پچھلے ہفتے کا منافع تقریباً 2 گنا ہو گیا ہے۔ میں نے فائل بند کر دی اور کہا، یہ منافع میرا نہیں، ان سب لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھو اب ہر کامیابی سب کی مشترکہ ہے۔ اکاؤنٹنٹ نے پوچھا، سر اتنے بڑے منافع کو کہاں انویسٹ کریں گے؟ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر صاف الفاظ میں کہا، آدھا منافع ہم غریبوں کی مدد کے لیے رکھیں گے۔ نئے اسکول، فری میڈیکل سینٹر اور بے گھر خاندانوں کے لیے چھوٹے گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ اس نے حیران ہو کر کہا، سر یہ بزنس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ بزنس نہیں، کمپنی کے اصول ہیں۔ یوں فیکٹری کے ساتھ ساتھ میرا وقت بھی بدل گیا۔ دفتر میں ضروری میٹنگ اور فیصلے کرنے کے بعد میں سیدھا غریبوں کے علاقے میں نکل جاتا۔ کبھی اسکول جا کر بچوں کی حاضری چیک کرتا، کبھی ہسپتال میں مریضوں کی خیریت پوچھتا، شام کو محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سناتا، کبھی خود انہیں کچھ سکھاتا۔ ایک دن وہی بچہ جس نے میری آنکھیں کھولی تھی میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خواب کی بجائے اعتماد تھا۔ اس نے کہا، صاحب آپ نے وعدہ نبھایا، ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نہیں بیٹا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم نے مجھے حقیقت نہ بتائی ہوتی تو میں کبھی نہیں بدلتا۔ وہ مسکرا کر بولا، میری ماں کہتی ہیں کہ اصل دولت وہ ہے جو دوسروں کو خوش کر کے ملتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ بچہ آج بھی مجھے سبق دے رہا ہے۔ اسی دوران شہر میں یہ خبر پھیلی کہ حنین اب صرف بزنس مین نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے جیتا ہے۔ کئی ادارے میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ بھی کام کریں، مگر میں نے صاف جواب دیا، میں وہی کروں گا جس سے براہ راست غریبوں کو فائدہ پہنچے۔ ایک دن اماں میرے کمرے میں آئی، ان کی آنکھوں میں خوشی کی روشنی تھی۔ بولی، بیٹا میں دیکھ رہی ہوں تم بدل گئے ہو، اب تمہارے چہرے پر وہ سکون ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ماں یہ سب ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو ان لوگوں نے مجھے دی ہیں۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ پیسہ سب کچھ ہے، مگر اصل دولت تو یہ سکون ہے۔ میں کبھی تنہائی میں بیٹھتا تو سوچتا کہ یہ سفر کہاں سے کہاں لے آیا ہے۔ ایک وقت تھا جب میں صرف اپنی کامیابی کے خواب دیکھتا تھا اور آج آدھی کمائی دوسروں کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیکن حیرت یہ تھی کہ بزنس کم ہونے کی بجائے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ اکثر مینیجر حیرانگی سے کہتا، سر یہ کیسے ممکن ہے کہ آدھی آمدنی خیرات میں دینے کے باوجود کمپنی کے منافع میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے؟ میں صرف ایک ہی جواب دیتا، یہ سب ان دعاؤں کا کرشمہ ہے۔ شام کے وقت میں فیکٹری کے صحن میں کھڑا مزدوروں کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ مشینوں کی گونج میں ہنسی کی آوازیں بھی شامل تھی، ہر کوئی پرجوش انداز میں کام کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے اچانک ذہن مجھے کئی سال پیچھے لے گیا۔ اس وقت جب ابا زندہ تھے، ایک یاد ذہن کے پردے پر ابھری۔ میں کمرے میں بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا اور ابا میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون۔
انہوں نے کہا حنین بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی کا حق مت مارنا، اللہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر کسی کے حصے کی چیز روک لو گے تو یاد رکھو ایک دن اللہ تم سے سب کچھ چھین لے گا۔ میں نے اس وقت لاپرواہی سے جواب دیا، ابا بزنس میں کبھی کبھی سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ وہ میری بات پر مسکرا کر بولے فیصلے سخت کرو لیکن انصاف کے خلاف نہ ہو، تمہارے فیصلے صرف کاغذ پر نہیں ہوتے، یہ کسی کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ یاد کا دھندلا منظر جیسے آج کے دن سے جڑ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سوچا ابا بالکل ٹھیک کہتے تھے، اصل کامیابی دوسروں کو خوشی دینے میں ہے نہ کہ ان سے چھیننے میں۔ میں اسی طرح مزدوروں میں سے ایک نوجوان میرے قریب آیا، اس نے کہا سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آج ہمارے گھروں میں خوشیاں واپس آ گئی ہیں، ہماری عورتیں اور بچے دعائیں دیتے ہیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا یہ میرا فرض ہے، جو کچھ تم لوگوں نے دیا وہ میں لوٹا بھی دوں تو کم ہے۔ شام کو میں نے فیصلہ کیا کہ محلے کا چکر لگاؤں گا۔ گاڑی آہستہ آہستہ تنگ گلیوں میں داخل ہوئی، جہاں کبھی ویرانی اور اداسی چھائی رہتی تھی اب منظر مختلف تھا۔ دروازوں پر چراغ روشن تھے، بچے کھیل رہے تھے، عورتوں کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ میں گاڑی سے اترا تو سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عورتوں نے دعاؤں بھرے لہجے میں کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہمارے زخم بھر دیے۔ ایک چھوٹی سی بچی میرے پاس آ کر بولی انکل آپ نے ہمیں اسکول بھیجا، اب ہم پڑھیں گے اور بڑے ہو کر آپ کی طرح دوسروں کی مدد کریں گے۔ اس کی بات سن کر دل بھر آیا۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا یہی تو اصل زندگی ہے، جب تم لوگ آگے بڑھو گے۔ محلے میں ایک طرف وہی بچہ کھڑا تھا جس نے مجھے حقیقت سے روشناس کروایا تھا، اس کے چہرے پر آج پہلی بار روشنی دیکھی۔ وہ میری طرف آیا اور آہستہ سے کہا صاحب اب مجھے یقین آ رہا ہے کہ آپ واقعی بدل گئے ہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تمہاری وجہ سے ہی تو میں نے اپنی زندگی کا رخ بدلا ہے، اگر تم نہ ہوتے تو میں آج بھی اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا۔ وہ خاموش ہو گیا لیکن اس کی آنکھوں کی نمی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اب وہ عورتیں اور بچے مل کر مجھے دعائیں دینے لگے، کسی نے کہا اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، کسی نے کہا کہ اللہ آپ کے ماں باپ کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور کچھ بچوں نے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کی۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے آسمان سے رحمت کی بارش اتر رہی ہے۔ محلے کی گلیاں جو کبھی اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھی آج ان چہروں کی مسکراہٹ سے جگمگا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا ابا میں نے دیر تو کی لیکن آپ کی نصیحت اب میری زندگی کا اصول ہے۔ دن ایک دوسرے کے پیچھے گزرتے گئے اور زندگی کے نقش بدلتے گئے۔ وہ حنین جو کبھی بزنس کے اعداد و شمار میں الجھا رہتا تھا اب غریبوں کے محلے میں زیادہ وقت گزارتا۔ مزدور اور ان کے بچے مجھے دیکھتے تو مسکرا کر دعا دیتے، عورتیں سلام کرتی اور میرے لیے ڈھیروں دعائیں نکلتی۔ لیکن اماں کی ایک خواہش اب بھی باقی تھی، وہ بار بار ایک ہی بات کہتی بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگی مکمل کرو، شادی کر لو۔ میں ٹالنے کی کوشش کرتا مگر اس بار ان کے لہجے میں ضد زیادہ تھی۔ ایک دن انہوں نے صاف کہہ دیا تم نے دوسروں کا سہارا بننے کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن اب اپنی زندگی کا بھی حق ادا کرو، ہمیں تمہاری تنہائی برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے دیر تک سوچا اور پھر جواب دیا ماں آپ جس کو مناسب سمجھیں وہی فیصلہ کر لیں، میں اب آپ کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں بولوں گا۔ چند مہینے بعد میری شادی سادگی سے انجام پائی۔ تقریب چھوٹی تھی مگر خوشیوں سے بھری ہوئی تھی کہ مزدوروں کے خاندان اور وہ تمام بچے جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا سب شریک تھے، ان کے قہقہے تھے، ان کی دعائیں، ان کے چہرے کی روشنی اس تقریب کو یادگار بنا گئی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں ایک نیا سکون آ گیا، دفتر، فیکٹری اور سماجی کام کے ساتھ ساتھ میرا گھر بھی خوشیوں سے بھر گیا۔ میری بیوی نے میرا ساتھ دیا اور کہا تمہاری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ لوگ تمہیں دعائیں دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا ماں ہاں زندگی کی اصل کامیابی یہی ہے کہ دوسروں کے چہروں پر خوشی دیکھو۔ وقت گزرتا گیا، میں اب بھی
आधा मुनाफा ज़रूरतमंदों पर खर्च करता। स्कूलों में मज़ीद बच्चे दाखिल हुए, गरीबों के घरों में खाना भेजता और मोहल्ले की गलियां आबाद रहती। एक दिन मैं इन सब बच्चों के दरमियान बैठा था। वो खेल रहे थे, हंस रहे थे। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, जानते हो असल खुशी कहाँ है? एक बच्चा मासूमियत से बोला, खिलौनों में। दूसरा फौरन बोला, खाने में। तीसरा बोला, खेलने में। मैंने हंसकर कहा, असल खुशी दूसरों को खुश करने में है। बच्चे एक लम्हे को खामोश हो गए, फिर क्या कहने लगे, बच्चे तालियां बजाने लगे। इसी लम्हे मैंने दिल में सोचा कि ये कहानी अब मुकम्मल है। वो कहानी जो एक गरूर से शुरू हुई थी और एक सबक पर ख़त्म होने जा रही है। मैंने जैसे खुद से बात की, जब हम किसी का हक मारते हैं तो अल्लाह हमसे सब कुछ छीन लेता है, और हम गरीबों की मदद करते हैं तो उनकी दुआ हमें आसमान तक लेकर जाती है। मोहल्ले के बच्चे मेरे इर्द गिर्द दौड़ रहे थे, औरतें खुशी से चेहरों पर रोशनी लिए बैठी थी, मजदूर एक दूसरे के साथ कह कहे लगा रहे थे। मेरी बीवी भी इन सब में शामिल थी और अम्मा के चेहरे पर इत्मीनान की लकीरें थी। मैंने इर्द गिर्द देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। ये वो अंजाम था जिसकी शायद मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की थी, मगर रब ने मुझे दे दिया। मेरी कहानी का सफ़र यही ख़त्म हुआ, लेकिन असल ज़िंदगी वहीं से शुरू हुई जहाँ सुकून और खुशी दूसरों के साथ बांटी गई। असल खुशी दूसरों का हक अदा करने और उनकी मदद करने में है, क्योंकि दुआ सबसे बड़ी दौलत है। जब हम किसी का हक मारते हैं तो अल्लाह हमारी बरकतें छीन लेता है, मगर जब हम खिदमत करते हैं तो रहमतों के दरवाजे खोल देता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार ये है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।